الدين عند الله الإسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں علم حدیث پر بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے سامنے اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آج کے اس تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کتب احادیث کا تعارف، صحیح ستہ کا تعارف اور کتب اربعہ کا تعارف۔ کتب حدیث کا تعارف: اہل سنت کے مجموعہ احادیث کو صحاح ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں اور اہل تشیع کے مجموعہ احادیث کو کتب اربعہ یعنی 4 کتابوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کا اجمالی تعارف آپ ذیل کے جدول میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ستہ کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے صحیح بخاری کا نام آتا ہے۔ صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ ہے۔ یہ کتاب اہل سنت کے ہاں قرآن کریم کے بعد معتبر ترین ماخذ حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو محمد بن اسماعیل بخاری نے 16 سال کے عرصے میں تالیف کیا۔ یہ کتاب اعتقادی اور فقہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ صحیح بخاری کو 97 کتابوں اور 4350 ابواب میں مرتب کیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب میں تکراری احادیث کو بھی الگ الگ شمار کیا جائے تو منقولہ احادیث کی تعداد 7397 تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح بخاری پر 100 سے زیادہ شروحات اور تعلیقات لکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 2، صحیح مسلم۔ یہ کتاب المسند الصحیح اور الجامع الصحیح جیسے عناوین سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس کو مسلم بن حجاج نیشاپوری نے تالیف کیا ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری کے بعد اہل سنت کے اہم ترین کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم 54 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں 7275 حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں صحیح بخاری کے برعکس اہل بیت علیہم السلام کے مناقب پر مشتمل بعض احادیث نقل ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم پر بھی متعدد شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 3، سنن ابی داؤد۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام سلیمان بن اشعث المعروف ابو داؤد سجستانی ہے۔ یہ کتاب 5274 حدیثوں اور 40 فقہی ابواب پر مشتمل ہے۔ اہل سنت کے بعض اکابرین کے مطابق سنن ابی داؤد میں ضعیف حتیٰ کہ موضوع احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابن جوزی نے ان احادیث میں بعض کو اپنی کتاب الموضوعات میں بھی نقل کیا ہے۔ محمد ناصر الدین البانی نے ضعیف سنن ابی داؤد کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 8000 احادیث کو ضعیف قرار دیا۔ سنن ابی داؤد کی شروحات اور تلخیصیں موجود ہیں۔ نمبر 4، سنن ترمذی۔ اس کتاب کے مؤلف کا نام محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے۔ آپ امام بخاری کے شاگردوں میں سے تھے۔ سنن ترمذی 46 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں منقولہ بعض حدیثیں مجعول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دینے کے زمرے میں آتی ہیں۔ حافظ ابن جوزی اور بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے صراحت کے ساتھ اس کتاب کی بعض احادیث کو جعلی قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ثقلین، آیت تطہیر کے شان نزول اور امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے مناقب کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، سنن نسائی۔ یہ کتاب سنن کبیر نسائی اور سنن کبیر کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس کے مؤلف ابو عبد الرحمن احمد بن علی بن شعیب نسائی ہیں۔ ضعیف روایات نسائی کی کتاب میں بکثرت موجود ہیں۔ نمبر 6، سنن ابن ماجہ۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی المعروف ابن ماجہ ہیں۔ یہ کتاب 4000 احادیث پر مشتمل ہے جن میں 428 حدیثیں صحیح، 199 حسن، 613 ضعیف اور 99 منکر ہیں۔ بہت سے سنی علماء کی رائے کے مطابق سنن ابن ماجہ موضوع اور ضعیف احادیث سے بری پڑی ہے۔
البانی نے صحیح و ضعیف سنن ابن ماجہ میں اور عبد الباقی نے کتاب مفتاح السنن میں ابن ماجہ کی سنن پر تنقید کی ہے۔ اس لیے محدثین کا خیال ہے کہ سنن ابن ماجہ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ صحاح ستہ کے زمرہ میں شمار کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں کتب اربعہ کے تعارف کی طرف۔ اس میں سب سے پہلی کتاب ہے الکافی۔ اس کتاب کو شیخ محمد بن یعقوب کلینی رازی نے غیبت سورہ امام مہدی کے دوران مرتب کیا۔ یہ کتاب 3 علیحدہ حصوں یعنی اصول کافی، فروع کافی اور روضہ کافی پر مشتمل تقریباً 16,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ الاصول من الکافی اعتقادی احادیث کا مجموعہ ہے۔ الفروع من الکافی میں احادیث کا تعلق عملی احکام اور فقہ سے ہے، جبکہ روضہ کافی زیادہ تر اخلاقی احادیث اور مواعظ و نصائح پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ کتاب شیخ صدوق ابو جعفر علی بن حسین بن بابویہ قمی نے تالیف کی۔ یہ کتاب تقریباً 6,222 احادیث پر مشتمل ہے، جن کا موضوع فقہ اور عملی احکام ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ صدوق نے اس میں وہ احادیث جمع کر رکھی ہیں جنہیں وہ صحیح سمجھتے تھے اور ان کی بنیاد پر فتویٰ صادر کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، تہذیب الاحکام۔ یہ کتاب ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے تالیف کی۔ یہ کتاب فقہ اور شرعی احکام سے متعلق ان احادیث کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ شیخ توسی نے اس کتاب میں صرف فروع دین پر بحث کی ہے اور طہارت سے لے کر دیات تک احکام سے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب 393 ابواب اور 13,552 احادیث پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، الاستبصار۔ اس کتاب کا مکمل نام الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار ہے۔ یہ کتاب بھی شیخ توسی کی تالیف ہے۔ انہوں نے یہ کتاب تہذیب الاحکام کے بعد اپنے شاگردوں کی درخواست پر تالیف کی۔ شیخ توسی نے اس کتاب میں صرف ان احادیث کو درج کیا ہے جو مختلف فقہی مباحث و موضوعات میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ اس کتاب میں تمام فقہی ابواب کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ شیخ توسی نے ابتدا میں ان روایات و احادیث کو نقل کیا ہے جنہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد مخالف روایات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور پھر ان روایات کو جمع کر کے ان کا جائزہ لیا۔ یہ کتاب مجموعی طور پر 5,511 روایات پر مشتمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔